ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز میں پڑھ دو صلاۃ والسلام. اچھی آواز میں پڑھ دو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے دی دعا کدے قبول نہیں ہوتی، اس بندے دی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاندی ہے، رک جاندی ہے. جس دعا تے اول اور آخر دے وچ درود پاک نہ پڑھیا جائے. فرمایا اپنی دعاؤں اگر قبول کروانا ہے نا، تسی چاہتے ہو ساری ہر دعا قبول ہوئے، اللہ رب العالمین رحمتی نظر فرمائے اور ساری کوئی دعا بھی رد نہ ہوئے، میرے آقا و مولا نے فرمایا اپنی ہر دعا دے اول آخر میری ذات تے درود و سلام پڑھنا تہاڈا کام ہے. تہاڈی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمانا میرے رب العالمین دا کام ہے. دعا جتنا دی مرضی ہوئے، جس طرح دی مرضی ہوئے. اے پاٹے پرانے نوٹ ہونا، پاٹے پرانے نوٹ یہ نہیں چلتے. دکان تے لے جاؤ، وہ کہندا بھی پھٹیا نوٹ ہے، پرانا نوٹ ہے، تے میں انہوں کیویں چلاواں؟ بھئی میں نہیں لینا، لے جا جتوں لے کے آئے اتنے لے جا. بھئی میں نہیں لینا، میں اس کا سودا نہیں دینا، سبزی نہیں دینی، کپڑے نہیں دینے، جتی نہیں دینی. وجہ کی ہے کیا کہ پھٹے پرانے پیسے نے تے میں انہوں پسند نہیں کرتا، اے نہیں چلتے. پھر وہ بندہ کی کرتا ہے؟ انہوں نویں نوٹوں کے درمیان لگا دیتا ہے. جی میری گل تو تمہیں سمجھ آئی تو سبحان اللہ ضرور آکو گے. وہ پھٹیا ہوا پرانا نوٹ
بندہ نویں نوٹاں دے وچ لگا دیندا ہے، پہلے بھی نویں نوٹ بعد اندر بھی نویں نوٹ، وہ پھٹیا ہویا پرانا نوٹ، وہ گناہگار جہا نوٹ، وہ مٹی دے نال بھریا ہویا نوٹ، وہ جدوں نویں نوٹاں دے اندر لگ جاندا ہے وہ نویں نوٹاں دے صدقے پرانا بھی چل جاندا ہے۔ یہ مثال اس طرح ہی انسان جتنا مرضی گناہگار ہوئے، جتنے مرضی گناہ دے نال انسان بھریا ہوئے، رب دی بارگاہ دے اندر دعا پیش کرے، میرے آقا نے فرمایا اپنی دعا تو پہلے بھی تے میری اپنی دعا تو آخر بھی میری ذات تے درود و سلام پڑھ کے تسی دعا کر لیا جے، جتنا دی مرضی ہوئی رب اس کو قبول فرما لے گا۔ ذرا اچھی ہے کہ سبحان اللہ، یہ درود پاک دی برکت ہے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر اور حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ دے اندر اصل سارے نے عقیدت اور محبت دے نال رب دی مدح سرائی کیتی، حمد و ثنا کیتی، مصطفیٰ دی ذات درود و سلام پڑھیا۔ اللہ پاک ساڈا درود و سلام پڑھنا، رب دی حمد و ثنا کرنا اللہ اپنی پاک بارگاہ سے قبول و منظور فرمائے۔ احباب سے بکار اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے کچھ لمحات کے اندر 18,000 سالہ دی مسافت دے 18,000 سالہ دی مسافت نو رات کے چند لمحات کے اندر سیر کروا چھوڑا۔ 18,000 سال دی مسافت تے رات کا کچھ حصہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب نو زمین تو اٹھا کے عرش معلیٰ تک یعنی فرش تو لے کے تحت الثری تک رات دے چند لمحات کے اندر رب کائنات نے اپنے محبوب نو دی شہر کروائی۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ یعنی پاک ہے وہ ذات۔ اللہ رب العالمین جانتا سی ایک وقت آئے گا میرے محبوب دے ممبر تے بیٹھ کے لوگ میرے مصطفیٰ دی معراج دا انکار کرن گے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا آسمان تے جانا، مکان تو لے کے لا مکان تک جانا، اس دا انکار کرن گے، کہن گے بھی کیوں ہو سکتا ہے 18,000 سال دی مسافت ہے تے رات چند لمحات دے اندر اے رب دا محبوب کیوں گیا؟ میں کیا وہ جانا نہ جانے یا نہ جان والا نہ جانے، وہ جان والا جانے یا لے جان والا جانے کہ وہ سونا محبوب کیویں گیا اور کیویں آیا، رب اپنے محبوب نو آسمانوں تے کیویں لے کے گیا اور میرے مصطفیٰ واپس کیویں تشریف لے گیا۔ یہ جان والا جان دے یا لے جان والا جان دے۔ رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ لفظ سبحان اپنی ذات مقدسہ مطہرت اس کا آغاز فرمایا لوگوں سن لو، پاک ہے وہ ذات یعنی وہ عاجز، وہ کسی بھی محتاج نہیں، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جھوٹ بولن تو پاک ہے، جھوٹ نہیں بول سکتی۔ فرمایا وہ ذات جہدے بارے جھوٹ دا گمان نہیں کیتا جائے تے بندہ جہنم دی ٹکٹ لے لیتا ہے۔ فرمایا او پاک ذات اس نے اپنے بندہ خاص نو رات چند لمحات دے اندر ارشد شہر کروائی۔ میرے رب کائنات نے فرمایا پاک ہے وہ ذات، توجہ فرمایا جی پاک ہے وہ ذات۔ رب نے اپنی ذات آغاز کیوں فرمایا؟ میرا رب جانتا تھا میرے محبوب کے منبر پہ بیٹھ کر لوگ میرے مصطفیٰ کی معراج کا انکار کریں گے۔ فرمایا اگر انکار کرو گے تو پھر سن لو، میں آغاز اپنی ذات سے کر رہا ہوں، میں آغاز اپنی ذات سے کر رہا ہوں۔
نہ میرے محبوب نے کوئی مفتی سیر کروان والا، نہ کوئی عالم سیر کروان والا، نہ کوئی محقق سیر کروان والا، نہ کوئی مدقق سیر کروان والا، نہ کوئی ولی سیر کروان والا، نہ کوئی صحابی سیر کروان والا، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی تبع تابعی، نہ کوئی غوث، نہ کوئی ابدال، پھر رب محبوب رب چند لمحات کے اندر سیر کون کروا والا ہے؟ فرمایا کہ وہ ذات جس کو اللہ فرمایا وہ ذات جس کو رب آخر نے، اس رب نے اپنے محبوب نو رات دے چند لمحات دے اندر سیر کروائی۔ اگر کوئی آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج کا انکار کرے اور میرے حضور دی معراج کا انکار نہیں کر رہا اور رب کائنات کے فرمان کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کے بعد 15 سپارہ پہلی آیت فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب نو اپنے بندہ خاص نو رات چند لمحات کے اندر اپنے زمین تو لے کے عرش معلیٰ تک بھی سیر کروائی۔ لوگ نے حضور کیوں گئے؟ میں کہ وہ جان والا جانے یا لے جان والا جانے، شاید اپنی عقیدت اور محبت نال معراج دے چند جملے اپنے محبت انداز بیان کر دیں۔ آپ مسلمان بھائیو شاید کیا خدائیں اگر معراج سی راز محبتاں دا اے معراج سی راز محبتاں دا تے نہیں سی سمجھ وچ آن والا سدیا طالب تے گیا مطلوب ایسی، یعنی سدیا طالب کون ہے؟ رب دی ذات ہے، مطلوب کون ہے؟ اور میرے مصطفیٰ دی ذات ہے۔ فرماتے نے سدیا طالب تے گیا مطلوب ایسی، جانی جان والا یار جان والا، سبحان اللہ، جان جان والا یار جان والا۔ ہم مسلمان بھائیوں میرے مصطفیٰ جانی رحمت علیہ السلام اللہ رب العالمین نے رات چند لمحات کے اندر زمین تو لے کے تحت السرائی مکان تو لے کے لا مکان تک سیر کروائی۔ میرے محبوب کو سیر کروانے والا کوئی محقق نہیں، کوئی مدقق نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی جناب من میرے ولی نہیں، کوئی صحابی نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن پڑھ رہی ہے میرے رب کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن سن کے ذرا سبحان اللہ چلے کرو نا، وہ تو گل لگ گئی تو حدیث دی سمجھ نہ آوے، میری گل دی سمجھ نہ آوے، قرآن دی سمجھ تے آندی ہے، کم از کم قرآن سن کے سبحان اللہ کیا کرو۔ آپ مسلمان بھائی میرے اللہ رب العالمین نے قرآن گوائے فرمایا جہان والیو سن لو میرے محبوب نو، کوئی مفتی محقق یا مدقق سیر کروانے والا نہیں، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب نو رات دے چند لمحات کے اندر مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک دی سیر کروائی۔ اب ابھی سی بکار ہر نبی نو اے شان نصیب نہیں ہوئی، ہر نبی نو اے مقام نصیب نہیں ہویا کہ او رب کائنات کی بارگاہ کے اندر جا کے ثم دنا فتدلا اینیم ہستیت نشیت اس مقام کے پہنچ کے
اپنے رب دا دیدار کرو، اور صرف اللہ نے اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا۔ احباب ذی مکان، میرے رب کائنات نے 1,24,000 پیغمبر کم و بیش اس دنیا تے نازل فرمائے۔ کوئی آدم صفی اللہ بن کے ہے، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن کے ہے، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ بن کے ہے۔ ہر نبی دا امتی اپنے نبی تے بڑا فخر کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ دے امتی آخر نے جی ساڑھے نبی دی بڑی شان، کوہ طور تے جا کے رب دے نال ہم کلام ہوندے نے، کوہ طور تے جا کے میرے رب دے نال گفتگو کردے نے۔ حضرت موسیٰ دی بڑی شان ہے، میں کہ حضرت موسیٰ دے جوڑے دے نال لگن والی خاک کی سلامی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سواری تے بیٹھ کے جان، اس سواری تے اٹھن والی جیڑی دھوڑ ہے نا، اس میں سلام، لکھاں تے کروڑاں تے ارباں تے خرباں سلام۔ لوگ آندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے شان عطا فرمائی کہ انہوں نے روح اللہ دا لقب عطا فرمایا۔ میں کہ حضرت موسیٰ دے جوڑے نو سلام، حضرت عیسیٰ دے جوڑے نو پاک جوڑے نو سلام۔ کوئی آدھے حضرت اسماعیل نو رب کائنات نے ذبیح اللہ دا لقب عطا فرمایا، میں کہ لکھاں سلام۔ کوئی آدھے حضرت ابراہیم نو خلیل اللہ دا لقب عطا فرمایا، میں کہ لکھاں سلام۔ ہر نبی دی بڑی شان ہے، ہر نبی دا بڑا مقام ہے، ہر نبی دی بڑی عزت ہے۔ میں کہ قربان نہ جائیے اپنے محبوب علیہ السلام دے نواسے تو بھی، قربان نہ جائیے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام دے انہیں صحابہ تو بھی کہ جڑے ٹردے نے مصطفیٰ دے صحابہ تے پھر بھی قرآن پڑھتا ہے۔ ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ، صحابہ دی شان سن کے ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اسی صحابہ نو منن والے، اسی صحابہ دی جتیاں دی قدماں دی خاک نو اپنے سردر تاج سٹن والے، قربان نہ جائیے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام دے صحابہ دی سواریاں تو جڑی جنت تے قدمہ چ توڑ اٹھے تے پھر بھی قرآن پڑھ دے۔ میں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت دے صحابہ دی شان ہے تے جڑا رب دا محبوب عرشہ دا واہی ہوئے، اس محبوب دی شان دا عالم کی ہوئے گا۔ جڑا محبوب عرشہ دا راہی ہوئے، اس محبوب دی شان دا عالم کی ہوئے گا، اس محبوب دی عزت و عظمت کی ہوئے گی، اس محبوب دا مقام کی ہوئے گا۔ جس محبوب دے بارے میرے رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک عزت جس نے اپنے بندے خاص نو رات چند لمحات کے اندر مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک نشان کر۔ آپ مسلمان بھائیوں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی معراج ایک میرے محبوب کا معجزہ ہے۔ بڑے بڑے نبی آئے، 1,24,000 پیغمبر کو مبیش دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ سب تو زیادہ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے 9 معجزے عطا فرمائے۔ کتنے معجزے؟ 9 معجزے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جیڑا کسی دی سوچ اور سمجھ دے اندر نہ آ سکے۔ مثلا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے 1500 صحابہ اور انہوں نے گھوڑے، انہوں نے سواریاں بھی ہیں، سفر کرتے جا رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، 1500 دی تعداد ہے، سواریاں بھی موجود ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک پیالہ پانی دا موجود ہے، ایک پیالہ پانی دا موجود ہے۔ جڑے سارے جانور ہیں وہ بھی پیاس نال مر رہے ہیں، سانو خود بھی بڑی پیاس لگ رہی ہے۔ بعض صحابہ تواڈے عقیدے تو نہ قربان جائیے، تواڈی عقیدت تو قربان جائیے۔ حضور دی بارگاہ دے اندر پیالہ پیش کیتا، حضور صرف اتنا پانی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ساڈے ہوتے تو پھر پریشان ہونے، ساڈے ہوتے پھر پریشانی کا لی۔ راوی نے لکھا ہے، فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس پیالے دے اندر اپنی مبارک 5 انگلیاں رکھیاں، 5 انگلیاں حضور نے اس پیالے دے اندر رکھیاں، اور صحابہ فرماندے نے اساں 1500 صحابہ بھی پانی پی لیا، ساڑھے گھوڑے نے بھی پانی پی لیا، پھر بھی وہ پانی بچ گیا۔ یا ریڈی ڈلی سبحان اللہ، حضور کی شان سن کے ساڈا نبی ہوئے تھوڑا جہا پانی موجود ہے، 1500 صحابہ نے بھی پی لیا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام دے صحابہ جس نہ سواریاں تے سوار ہیں، انہاں سواریاں بھی پی لیا،
صحابہ لکھ دیں پانی پھر بچ گیا. یعنی اتنا جہا پانی تے 1500 صحابہ بھی پی لیں تے گھوڑے بھی پی لیں. اس سمجھ نہیں آتا. اس چیز کا نام ہے معجزہ. معجزہ اس چیز کو آخیا جاتا ہے. پتھر کیوں بول سکتا ہے؟ ساری دنیا اندر تے بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دے پتھر نہیں بول سکتا. لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت نے انگلی کا اشارہ کرن تے ہاتھوں کے اندر بھی کریں بول اٹھن لا الہ الا اللہ. اس چیز کا نام ہے معجزہ. یعنی معجزہ اس چیز کو آخیا جاتا ہے کہ جڑا سوچ اور سمجھ تو بالا تر ہو, جڑا سوچ اور سمجھ کے اندر نہ سکے. اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو بڑے معجزے عطا فرمائے, لیکن میرے مالک کل وحدہ لا شریک نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام سر تو لے کے پیروں تک میرے مصطفیٰ کے سارے جسم نے رب نے معجزہ بنا کے دیجیے. میرے مصطفیٰ انگلی اٹھاؤں تو ڈوبائے سورج واپس لوٹے. میرے کلیم آقا علیہ السلام اپنے قدموں نے اشارہ فرمان تے پانی چل پوے. میرے آقا علیہ السلام اشارہ فرمان تے قدموں کے اندر درخت سے جھکا کے بولے اٹھن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. اور گفتگو مصطفیٰ قرآن کی تفسیر ہے. مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی تو ہوگی دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. لوگ سوچتے تو ہوں گے وہ بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے چند لمحات کے اندر مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک نشست کر. مسلمان بھائیو 27 شعبان المعظم دی رات بڑی برکتہ والی رات ہے. اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ اور اس کا محبوب دونوں آپس کے اندر ہم کلام ہوئے ہیں. اور یہ مبارک اور سعادت مند وہ گھڑیاں نے کہ انہاں گھڑیاں کے اندر رب دی بارگاہ کے اندر 2 رکعت نماز نوافل ادا کر کے رب کی بارگاہ کے اندر جو بھی منگو گے میرا رب اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرمائے. آپ مسلمان بھائیو جب 27 شعبان المعظم دی رات آئی اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو حکم دیتا. جبریل حضرت جبریل امین ذکر دینے جی رب چلی فرمایا آج آسمانوں سجا دیتا جائے. آج حروف ایمان حکم دیتا جائے. حروف ایمان بھی تسی تیار ہو جاؤ. جنت کے اندر فرمایا خوشبو دی پونیاں دے دیا جائے. حضرت جبریل امین نے اس کی یا رب العالمین جو حکم غلام حاضر ہے. حضرت جبریل امین نے حروف ملائکہ کو حکم دیتا کہ ساری جناب پر میری آج دی رات تیاریاں کر لو. حروف کو حکم دیتا گیا حروف تسی اپنی پوشاک تبدیل کر لو. جنت کو حکم دیتا گیا اے جنت میں راستہ کر دیتا جائے. آپ مسلمان بھائیو جنت میں سجایا جائے آسمانوں میں سجایا جائے. میرے رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو حکم فرمایا جبریل حضرت نے جی رب جلی فرمایا اے کر جنت کے اندر ایک براق لے لا اور 70,000 فرشتوں کے اندر ایک جھرمٹ بنا کے اپنے لبان دے درود و سلام دے گجرے پیش کرتے ہوئے اپنی زبان دے درود و سلام دے نذرانے پیش کرتے ہوئے زمین تے چلا جا. حضرت جبریل امین ذکر دینے یا رب العالمین میں حاضر ہوں. حضرت جبریل امین جنت کے اندر تشریف لے گئے. ایک براق کو حاضر کیتا. میرے رب کائنات نے فرمایا اسرائیل عرض کی دیجی رب جلی. آپ نے فرمایا تم حضرت ابراہیم حضرت جبرائیل کے نام چلے جاؤ. عرض کرتے ہیں جی رب جلی جو حکم ہے حاضر ہے. فرمایا میکائیل تسی بھی چلے جاؤ. حضرت اسرافیل کو حکم دیتا اے اسرافیل تسی بھی چلے جاؤ. حضرت جبریل امین بھی جا رہے ہیں. حضرت اسرافیل بھی جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ مسلمان بھائیو حضرت جبریل امین بھی حاضر ہیں. حضرت اسرافیل بھی حاضر ہیں. 70,000 فرشتوں کا جرمن میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر درود و سلام دے گجرے پیش کرتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ مسلمان بھائیو جس وقت آسمان کو سجایا گیا جنت کو آراستہ کیا گیا تے فرشتے حضرت جبریل امین کو سوال کرتے ہیں او جبریل امین آج خیر آسمان کیوں سجایا جا رہے ہیں؟ آج ہر طرف خوشبو کیوں سجائی جا رہی ہے؟ آج حوروں کے گلمانوں حکم کیوں دیتا جا رہا ہے
حضرت ہانی حضرت علی المرتضیٰ دی ہمشیرن حضرت ابو طالب دی بیٹیاں اور میرے آقا علیہ السلام دی کزن ہے حضرت جبریل امین اے دیکھنا میں رب کائنات اپنے فرشتے میں میرے محبوب دے آداب کیویں سکھاتا ہے. حضرت جبریل امین دروازے تے کھڑے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی یا رب العالمین دروازے نو کھڑکاواں فرمایا نہیں. یا اللہ آواز دیواں فرمایا نہیں. فرمایا خود قرآن لے کے گئے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ اے مسلمانوں اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کی آواز کے سامنے نیچا رکھو, اونچا نہیں بولنا. تو آج تو دروازے پہ یوں جا رہا ہے. عرض کی یا رب العالمین پھر کیوں جانا؟ فرمایا چھت تے چلا گیا. حضرت جبریل امین چھت تے کھڑے پھر عرض کی یا اللہ ہن چھت پاڑ دیواں؟ فرمایا نہیں انج نہیں جانا. فرمایا اپنے آپ کو اتنا باریک کر لے کہ جویں ایک سوئی دا سوراخ ہوتا ہے. حضرت جبریل امین نے عرض کی یا اللہ میں اپنے ایک پر پھیلاواں تے مشرق دوسرا پھیلاواں تے مغرب. فرمایا آج جتنی بھی طاقتیں نا اتنے استعمال کرنا ہے. فرمایا آج میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر جانا ہے نا تو پھر اپنے آپ کو مٹا کے جانا ہے. غلاموں کو یہی حکم ہے کہ جدوں بھی مدینے پاک جاؤ تو پھر گدا بن کے جاؤ, نمبردار بن کے نہ گئے کرو. لوگ کہتے ہیں جی وہاں سے ملتا کیا ہے؟ میں کہ صحابہ کو پوچھو کو کی ملے ہے؟ اکھا نہیں تھے اکھا ملی ہے. ہاں جی اگر جناب من میری مریض ہیں تو شفا ملی ہے, کھانا نہیں تھے کھانا ملے ہے, جنت نہیں تھے پھر جنت نصیب ہوئی ہے. صحابہ کو پوچھو کو کی ملتا ہے؟ حضرت جبریل امین میرے آقا دے قدموں کے اندر چلے گئے, اندر تشریف لے گئے اور پھر جا کے وہی گل عرض کی تھی یا اللہ ہوں تیرے محبوب دے قدموں تو پڑھ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں. یا اللہ کپڑا کھینچ دیواں؟ فرمایا نہیں. یا اللہ پھر حکم کی؟ فرمایا ہوں یاد کر جدوں میں تینوں بنایا سی تو سارا نور دا سی, سارا نور دا سی, تے تیرے جڑے میں ہونٹ بنائے سن ایک کافور دے بنائے سن. میں تیرے ہونٹ کافور دے بنائے سن. فرمایا کہ ہوں اینج کر اے اپنے کافوری ہونٹ میرے یار دیاں تلیاں نہ لگا لے. جبریل امین فرشتے دا سردار ہو کے تے میرے نبی دے قدموں نو چومدا ہے تے او تے کوئی فتوی نہیں لگا تے اج نبی دا امتی نبی دا نام چوم لے تے لوکی فتوی چک کے آ جاندے. میں کہ یار ایک بندے میں اپنے پتر دا منہ چوم رہا ہے, ادھروں چوم رہا ہے ادھروں چوم رہا ہے, رخسار چوم رہا ہے, لباں نو چوم رہا ہے, پیشانی نو چوم رہا ہے. میں کہ جی کیوں خیر ہے چومنا تو شرک ہے؟ کہتا نہیں جی میں تو محبت میں چوم رہا ہوں. میں کہ ہم بھی تو حضور کا نام محبت میں چومتے ہیں, ہم بھی تو آقا کا نام محبت میں چومتے ہیں. حضرت جبریل امین میرے آقا دی تلیوں کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے اپنی نگاہ نبوت کھولی. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت جبریل امین کو حکم فرمایا. جبریل کیویں؟ او جبریل امین کھڑے اے میرے آقا, میرے آقا نے فرمایا جبریل امین آج کیویں کھڑے ہو؟ آپ مسلمان بھائیو اور حضرت جبریل امین میرے آقا دی تلیوں کے اندر میرے آقا اپنی چارپائی کی تشریف فرما نے. میرے آقا نے فرمایا جبریل امین آج خیر ہے آج کیویں آئے ہو؟ تے شاعر نے پھر اپنی عقیدت اور محبت کے نال کچھ اس طرح پیش کیتا. آپ مسلمان بھائی شاعر آخر ہے جس ویلے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل امین کو پوچھا جبریل آج کیویں آئے ہو خیر ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں عرض کیتی جبریل تلیاں نو چوم کے, عرض کیتی جبریل تلیاں نو چوم کے, چلو آقا حق دا پیام آ گیا ہے, چلو آقا حق دا پیام آ گیا ہے, سواری کرن دے لئی حیدر تے برا کے آیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تہاڈی سواری دے واسطے براق بھی حاضر 70,000 فرشتے بھی حاضر. اور جس وقت میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی چلو ٹھیک ہے, میرے حضور نے فرمایا جبریل امین رب کی بارگاہ چ جانا ہے تو میں ذرا غسل نہ کر لواں. میں جڑی گل ہے میں خصوصی کرنا چاہ رہا سی, ٹائم چونکہ بڑا کلیئر ہے.
میرے حضور نے فرمایا جبریل امین میں رب دی بارگاہ چ جانا ہے تو میرا دل کرتا ہے میں غسل کروں. حضرت جبریل امین نے ہاتھ میں بلند فرمایا، آب کوثر